بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لرنر اینڈ فیملی۔ آج میں نے آپ کو صبح صبح ایک میسج کر دیا تھا بغیر کسی لیول آئیڈینٹیفیکیشن کے آپ آج ٹریڈ پلان مت کرنا جب تک آپ یہ لیولز اور انفارمیشن جو نیوز کی ہیں وہ میں آپ سے نہ شیئر کر لوں۔ تو چلتے ہیں آج کے لیولز کی طرف، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ لائن دیتا جاؤں گا کہ ابھی بھی وہ ویکلی لیسٹ ریٹریسمنٹ کا لیول ایگزسٹ کرتا ہے 1953.2، لیکن اس میں اب جو چینجز آ گئی ہیں یہ ویکلی چارٹ میں کہ اس کا جو اپ فریم تھا، اوپر جانے کا جو سینیریو تھا وہ ریجیکشن پوائنٹ پر آ کر پھنس گیا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ اس نے اگر اپنے آپ کو پل بیک کیا 1976 کا جو میں نے آپ کو ٹرننگ پوائنٹ منڈے کو دیا تھا، وہ ٹرننگ پوائنٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب تک وہ اس کو کراس نہیں کرتی مارکیٹ تب تک یہ بیرش ٹرینڈ میں نہیں ہے۔ لیکن جو ابھی انفارمیشنز اور نیوزز کی گیدرنگ ہے اس کے لحاظ سے میں آپ کو ساتھ آگے لے کے چلتا ہوں H4 کے چارٹ پہ، آج کا ٹرننگ پوائنٹ بھی بتاتا ہوں، لیولز بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ مارکیٹ کی جو موو ہے وہ آپ کو سمجھا دوں کہ میں نے جس طرح آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ اپنے ٹرینڈ لائن کے اندر واپس موو آن کر رہی ہے، اور اگر اس نے 1997 کا ایریا بریک کیا تو یہ 2009 کو ٹچ کرنے میں ٹائم نہیں لگائے گی، لیکن اس کو ریجیکشن 2007 سے ہی مل گئی۔ یہ جو لیولز ہیں یہ اتنے کہ امپورٹنٹ ہیں کہ ریجیکشن زون میں اس وقت بھی مارکیٹ اپنے آپ کو سٹیبل کر کے بیٹھی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا 1997 کا ایریا جب یہ بریک کرے گی تو 2009 کو ٹچ کرنے میں یا 2020 کو ٹچ کرنے میں ٹائم نہیں لگائے گی، کیونکہ فل بلش پریشر تھا۔ بلش پریشر کو ایک دم سے شام کو کل رات کو ایک تھوڑا سا بریک ڈاؤن ملا، اس بریک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کیا نیوز ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اوور آل ٹرینڈ اگر دیکھا جائے گولڈ کا وہ بیرش ہی ہے، یعنی اس نے نیچے جانا تھا اور 1600 کے لیول کو اس نے ٹچ کرنا تھا، یہ سب کو پتا ہے۔ یہ جو ہائیک بنی ہوئی ہے، گولڈ کی پرائز اوپر گئی ہے، یہ صرف اور صرف ایک وار کی سچویشن کی وجہ سے اوپر جا رہی تھی، اور ابھی بھی یہ جو بھی امپیکٹ اس کا بائی ٹرینڈ یا بلش ٹرینڈ کا بنا ہوا ہے یہ وار کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ تو کل رات کو جو سچویشن بنی وہ یہ بنی کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا کہ حماس ہاسٹیجز کو چھوڑے گا اور اسرائیل جنگ بندی کا اعلان کرے گا، اور یہ اتنا کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جنگ بندی جس دن الاؤنس ہو گئی اس نے بہت برے طریقے سے مارکیٹ نے کریش کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن اگر یہ سارے نیوزز کے باوجود جنگ بندی نہ ہوئی تو اس کا جو 1976 کا جو پوائنٹ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جس سے آپ کو مارکیٹ کا اندازہ ہوگا کہ یہ واپس بیرش ٹرینڈ میں آئی ہے یا نہیں۔ اس وقت یہ بلش ٹرینڈ کو شو کر رہی ہے، لیکن اس نے اپنی ٹرینڈ لائن بریک کر کے واپس ٹرینڈ لائن کے اندر موو آن ہوئی، پھر اس کے بعد ایک چھوٹی ٹرینڈ لائن جو اس نے جنریٹ کی اس نے اس کو بھی توڑ دیا، یعنی کہ مارکیٹ جو ہے اس وقت ایک کنفیوژن کا شکار ہے اور کسی بھی ٹائم میں کسی بھی ڈائریکشن میں موو کر سکتی ہے۔ اس کا اوپر کی طرف ریٹریس کر کے جانا، یہ 2007 کا ایریا ٹچ کر کے واپس ڈراپ بیک بھی کر سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ وہ زون ہے جس زون کے اندر آپ ڈیسیجن کریں اور وہ ڈیسیجن آپ کا بالکل پرفیکٹ ہو، یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ کی مووز ہوتی ہیں، پروبیبلٹی پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور پروبیبلٹی ساری کی ساری فنڈامنٹلز کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ آج کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ یہ 1999.5 کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر اس سے اوپر مارکیٹ اپنی H4 کی کینڈل کلوز کرتی ہے، بڑی کینڈل کلوز کرتی ہے، تب یہ بلش کنسیڈر ہوگی، ادروائز یہ سیل ٹرینڈ میں اپنے آپ کو کنورٹ کرے گی، اور مائٹ بی کریش ڈاؤن کا سین بھی آ سکے جو آپ ان ایکسپیکٹڈلی دیکھیں گے کہ مارکیٹ اچانک ہی 1800 کے ایریا میں کیسے گر گئی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیوز کے اوپر،
اور آج کا جو میجر لیولز ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر اس نے بہت زیادہ اوپر ٹچ کرنے کی کوشش کی نیچے گرنے سے پہلے تو 2007 تک ٹچ کر سکتی ہے اور وہاں سے واپس گر سکتی ہے. اگر یہ جنگ بندی کا اعلان نہیں ہوتا تو یہ اگلا لیول 2020 اور 2026 کا میکسیمم یہ ٹچ کر سکتی ہے آج کی تاریخ میں. لیکن یہ جو نیچے اس نے فیئر ویلیو گیپس جنریٹ کیے ہیں اور اس کا جو لیس ریٹریسمنٹ لیول ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ بلش اس کو ٹرینڈ کو بنانے میں جو سارا کردار ہے وہ جنگ کے صورتحال کے اوپر ہے اور جنگ بندی کا جو اعلان ہے وہ آج یا کل میں ہو جانا ہے. اس وقت ڈالر فریم بھی کمزور ہوا ہوا تھوڑا سا. وہ کیوں ہوا ہوا جس کی وجہ سے صرف جنگ بندی صرف موٹیو نہیں ہوتا کہ ہم جنگ کو دیکھیں اور سونے کو دیکھیں. ڈالر کا امپیکٹ بھی ہے اس کے اندر کیونکہ سعودیہ اور چائنا کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا ہے جنہوں نے اپنی لوکل کرنسی کے اندر ٹریڈ کو پریفر کیا، ڈالر کو پریفر نہیں کیا، جس کی وجہ سے ڈالر پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑا. ڈالر تھوڑا سا اس وجہ سے بھی ویک ہے اور ہمیں گولڈ بلش نظر آ رہا ہے. دوسرا امپیکٹ اگر اچانک ہی جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یہ اپنے آپ کو ایک دم سے ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر کنورٹ کر سکتا ہے. تو یہ جو آپ کو میں نے نو ٹریڈ زون یا ریجیکشن زون آپ کو بتایا اس کے اندر فیصلہ مت کریں. 1995 کا جو ایریا ہے اس سے نیچے سیل کی ریزن تلاش کریں. سیل کی وجوہات کیا ہیں، اس کے فنڈامنٹلز کیا ہیں، اور اگر اوپر جاتی ہے تو اوپر جا کے اگر کلوز لائن دیتی ہے تو وہ نیوز ٹرینڈز کو فوکس رکھتے ہوئے اپنے بائی کو تلاش کریں. اور یہ اگر 1976 کو بریک کر کے 1973 کو ٹچ کرتی ہے تو یہ مزید نیچے جانے کی گنجائش رکھتی ہے. اور ان کیس 1953 کا ایریا اس نے بریچ کر دیا اور 1950 سے نیچے گری تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 1880 پہلا جو ٹارگٹ ہے اور 1834 دوسرا ٹارگٹ اچیو کرنے میں ٹائم نہیں لگائے گی. اور اسی طرح یہ واٹر فال کا سین دکھائے گی جو ہمیں مہینہ پہلے دیکھنے کو ملا. اچانک ہی مارکیٹ گرتی گئی اور جا کر اس نے 1810 کا ایریا ٹچ کیا. تو ہوپ فلی آپ کو آج کے فنڈامنٹلز اور نیوزز کا میں نے ایک کرکس دے دیا ہے. اس حساب سے اپنے پلانز کو جنریٹ کریں اور گروپ کے ساتھ اٹیچ رہیں. آپ کو ساتھ ساتھ نیوز کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس بھی دی جائیں گی. جہاں پاسبل ٹریڈ ہوگی وہ ٹریڈ آپ کو لگوائی جائے گی. اور میجرلی اپنے ذہن میں رکھیں کہ روز ٹریڈ کرنا ضروری نہیں ہے. اپنے آپ کو سیف ٹریڈ میں رکھتے ہوئے اگر ایک دو دن کا بیچ میں گیپ آتا ہے تو اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، نہ کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو رسک میں لے کے آئیں. ٹریڈر ایک ایلیگیٹر سوچ سے بیٹھا ہوتا ہے. جب میں بار میں اپنے سارے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ ایلیگیٹر یعنی کراکوڈائل بن کر ایک مگرمچھ بن کر آپ بیٹھیں اور اپنے سیٹ اپ کا انتظار کریں کہ کب آپ نے اپنے سیٹ اپ میں ان ہونا ہے اور اپنی پروفیٹیبلٹی کو انٹرٹین کرتے ہوئے انجوائے کرنا. بیسٹ آف لک. کسی کو کوئی بھی سوال ہو وہ میرے ساتھ ٹچ میں رہ سکتا ہے. اور آخر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ میرے سے کئی لوگوں نے سوال کیا یہ آپ سرکل جو لگایا ہے آپ سرکل نہیں بتاتے. تو ڈے زون کے اندر میں نے ایک سرکل اوپر لگایا تھا جو کہ آپ کل کی یہ ویڈیو اپڈیٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو ابھی بھی نظر آ رہا ہے جس میں کینڈل ہلکی سی ٹچ کر کے آئی ہے. یہ ہماری ساری کیلکولیشن ہوتی ہیں پرابیبلٹی کیلکولیشن کے حساب سے یہ ہم نے لیولز نکالے ہوتے ہیں. جو بندے میرے بیسک گراؤنڈز اور پرو گراؤنڈز اور وی آئی پی میں اپنے ریئل منی اور ریئل اکاؤنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو یہ ڈیٹیل کے اندر چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. ان کو لیولز بتائے جاتے ہیں کہ یہاں تک مارکیٹ آئے گی، یہاں سے آپ سیل لے سکتے ہو اسکیلپنگ کی، اور بائی اگر آپ نے کرنی ہے تو یہ لیول جو سرکل کا ہے اس کا منیمم لیول تک آپ اپنے آپ کو پروفٹ لے کے باہر جا سکتے ہو. تو یہ ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ کو مقصد ہے یہ ویڈیو بنا کے شیئر کرنا کہ آپ اپنے لیولز کو جنریٹ کریں، سیکھیں اور معاملات کو بہتر سمت میں لے کے جاتے ہوئے پروفیٹیبلٹی میں کنورٹ کریں.
بہت بہت شکریہ، بیسٹ آف لک۔